السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اس وقت میں ہم لوگ رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں کو پہنچ رہے ہیں، جو گھڑیاں ہمارے لیے الوداعی گھڑیاں ہیں. جس طرح رخصتی کے وقت میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، حاجیوں کو پتہ ہے حج کا جس وقت آخری طواف کرتے ہیں، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، الوداعی طواف، اس وقت میں حاجیوں کے دل میں، حاجیوں کے من میں جو کیفیت جاری و ساری ہوتی ہے وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. عجیب درد والا طواف، دکھ والا طواف، دعا والا طواف، اڑھن والا طواف، اور ایسا طواف جو ان کے اس سفر میں اتنی کیفیت والا طواف انہوں نے کبھی نہ کیا ہوگا. وہ طواف وہ اس وقت میں کرتے ہیں جب آخری طرح طواف حاجی اور عمرہ کو جانے والے احباب کرتے ہیں. گویا اپنے زبان حال سے کعبے سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مسجد حرام سے معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا احساس کرتے ہیں، ایک درد اور دکھ کے ساتھ طواف کرتے ہوئے واپس نکلتے ہیں. اسی طرح جس وقت میں بچی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، مستورات خصوصاً ان حالات سے اچھی طرح واقف ہیں. جب بچی رخصت ہوتی ہے اس وقت میں اپنے بھائیوں سے بھی معافی تلافی ہوتی ہے، اپنے ابو سے بھی معافی تلافی ہوتی ہے، اپنی ماں سے بھی معافی تلافی ہوتی ہے، اپنے تمام سہیلیوں سے معافی تلافی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا یہ آخری سلام ہے، الوداعی سلام ہے، آخری اس کا پیغام ہے، آخری اس کے یہ لمحات ہیں. اب وہ کسی اور کے گھر کی ہو کر رہنے والی ہے. اب اس وقت میں اس بچی کا جو رونا ہوتا ہے وہ اتنا مخلصانہ رونا، اتنا مخلصانہ گڑ گڑانا، اتنا مخلصانہ معافی مانگنا، یہ اللہ کو بہت پسند. علماء فرماتے ہیں اس وقت میں اگر یہ دعا کر لے، یا اللہ آگے آنے والی زندگی کے تمام مراحل کو تو میرے حق میں آسان فرما، خیر فرما، عافیت فرما، راحت فرما. ماں بھی دکھی ہے، باپ بھی دکھا ہے، بچی بھی دکھی ہے، اور پورے خاندان والے الوداع کے وقت میں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں. اس وقت میں جو الوداعی دعا ہوگی اس بچی کے حق میں پورے
قابل قبول ہوگی. تو یہ الوداعی ملاقاتیں، الوداعی ترتیبیں، الوداعی گشتیں، الوداعی طوافیں ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ جب کوئی احسان اللہ کا ہم پر ہو اور اس وقت میں ہم اللہ سے جدا ہوں، اللہ کے گھر سے جدا ہوں، تو اس وقت میں ہماری یہ کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے. اسی طرح جتنے معتکفین ہیں اس وقت، ان تمام معتکفین کا اعتکاف سے نکلتے وقت جب ہم سب چاند دیکھنے کے بعد ہماری جو واپسی ہوگی، اس وقت میں جو اللہ سے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. 10 دن اللہ کے اس گھر میں رہ کر اللہ کے گھر کی جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، ناقدری ہو گئی، اس کی جب معافی مانگیں گے اللہ سے، یا اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں نے آپ کے گھر کی ایسی نافرمانی کی، ایسی بے ادبی کی، ایسی بے حرمتی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے سرزد ہو گیا. میرے اللہ، میں امید کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں آپ ضرور اس نافرمانی کو معاف کر دیں گے. اللہ ضرور معاف کر دیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ اپنے زندگی میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ ہم کتنے رمضان کو غفلت کے ساتھ گزار دیا، پھر بھی اللہ نے دوبارہ رمضان دیا، پھر غافل ہوئے. سہبارہ رمضان دیا، پھر غافل ہوئے. چوتھے بار رمضان دیا، پھر غافل ہوئے. 5ویں بار رمضان دیا. رمضان اللہ دے کر یہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. اب یہ رمضان کی آخری رکعت چل رہی ہے. جیسے 4 رکعتوں میں آخری رکعت، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت ہو گئی، چوتھی رکعت، اب آخری رکعت چل رہی ہے رمضان مبارک کی. تیسری تاخرات، کل چوتھی تاخرات، پھر 5ویں تاخرات، پھر ہم لوگ تاخرات کے بعد تاکتے رہتے ہیں کہاں چاند، کہاں چاند، کہاں چاند. پہلے تاک، بعد میں تاک. تاکنا کسے کہتے ہیں؟ جھانک جھانک کو دیکھنا. تم نہ دکھ رہا کیا بھائی، تم نہ دکھ رہا کیا بھائی، تم نہ دکھ رہا کیا بھائی. اتنے خواہش سے لوگ روزہ رکھنے کا چاند نہیں دیکھتے جتنا شوق اور ذوق سے کس کا دیکھتے ہیں. اور روزہ رکھنے والے چاند ایک دن ڈیلے ہو گیا، بے انتہا دل کے اندر تھوڑی سی ایک تسلی ہو جائے، چلو بھائی ایک دن اور ذرا کھانے کا موقع ملا، ذرا دوا کو لیں گے. کیا کیا آئٹما پینڈنگ تھے کی وہ پورا آئٹما لاگو، دبا دبا کو، دبا دبا کو، ڈکارا دیے سو دیے. ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ حدیث پاک میں ہے جو بڑے بڑے ڈکار دنیا میں دیتا ہے وہ قیامت کے دن زیادہ بھوکا رہے گا. اس لیے پیٹ بھر بھر کر جو کھانے کی ہماری عادت پڑ گئی، اس عادت کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. اور میں عرض کر رہا تھا، اور رمضان مبارک کا عید کا جب چاند دکھائی دیتا ہے، ایک دن ڈیلے ہو گیا تو پورے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے. کیا بھائی، حالانکہ خوشی ہونی چاہیے، اللہ نے رمضان کا اور ایک دن دے دیا، توبہ کرنے کا اور ایک دن دے دیا، خود کو منانے کا اور ایک دن دے دیا. جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، ارے بھائی ایک دن مل گیا، خوش ہو جاؤ. یوں سمجھو اتحیات میں نماز میں آ کر شامل ہو گئے. کہاں شامل ہو گئے؟ اتحیات میں. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اتحیات میں، جمعے کے دن بھی اتحیات میں بعض بدنصیب لوگ دوڑ کو آتے رہتے. جمعے کا دن 2 رکعتیں ہو گئی، اتحیات میں بیٹھے، بھاگلے بھاگلے کہتی اور بغیر وضو کے اتحیات میں شامل ہو جاتے. وضو ہے کہ نہیں ہے وہ سب کیا بھی نہیں. جمعہ پڑھا کیا پڑھا، وضو کے ساتھ پڑھا کیا وہ پوچھنا نہیں بھائی، تمہیں کیا پوچھے. ایک حضرت بولے 40 دن نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں بہترین بیل دے گا. اب وہ بیچارہ بیل کا نام سن کر عام طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں.
تو وہ بیچارے دیہاتی لوگوں کے لیے بیل بہت قیمتی چیز ہے. تو حضرت بولے تاکہ یہ بندہ نماز کا عادی بن جائے. 40 دن پڑھتے جس وقت 30 پر 8 دن گزر گئے، بیل کے واسطے رسی خریدا، ڈبہ خریدا، ہٹ تھوڑی سی اس کے لیے، اسے کھڑا کرنے کے لیے ایک جگہ بھی انتظام کر لیا. اب 40 دن کی نماز جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، انتظار میں ہے. آج بیل آنے والا ہے، آج بیل آنے والا ہے، آج بیل آنے والا ہے. اب انتظار کرتے کرتے 40واں دن بھی گزر گیا. 40 پر 1واں دن آیا. پوچھا حضرت کو، حضرت تمہیں کہا کہ 40 دن نماز پڑھو تو بیل ملتا؟ بولے نا ہوگا. بولیا میں کہاں بیل لے، کہاں حضرت بیل لے؟ انہوں بولے نہیں، بات 40 دن نماز پڑھیا کیا؟ ہو پڑھیا. کیسا لگا؟ وہ سب چھوڑو حضرت، بیل کہاں؟ بس ہوتی لوز موٹراں تو کیا بھی بولے سکاش نہیں، بولے سو پاتا پھر بولتی رہتی. اور بولے نہیں جی نماز پڑھ. حضرت بیل کام پوچھنو شو. اب انہوں بولے جی ماں بیل آج ہے تو سما ملتا ہے انشاءاللہ. وہ سب چھوڑو حضرت، جب 40 دن پڑھے تو بیل تو بڑھنا ہاؤ کہاں وہ. اب انہوں بول رہی، سننے تیار نہیں، پریشان کر رہا. نہیں بھائی تو نماز کا عادی بننے کے واسطے ایسا بولیا سو. معلوم حضرت تو میں ایسے باتیں کرتی گھر کو، اس کے واسطے میں وضو کے بغیر نماز پڑھے سو. نماز کے ساتھ مذاق ہوا نہیں ہوا؟ کر سکتی کیا ایسا؟ سچ بولتی جو سو کو اٹھ کو آتی سیدھا بڑھ جاتی. 24 hours unbreakable وضو، 24 hours unbreakable. تو میں عرض کر رہا تھا محترم خواتین، ہم لوگ رمضان گزار دیے، اجر پانے کا لمحات ہیں، اور ان اجر پانے کے لمحات میں ذرا غور کریں ہم نے کیا کیا اجر پانے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ اگر کوئی ٹیلر آڑا ٹیڑھا جبہ سی کر، قمیص سی کر، ڈریس سی کر دے دے، دینے کے بعد یہ پہن کر دیکھے، اے لمبے ہاتھا، اے ڈھیلا، بھائی سیدھا بیان میں اتحیات میں ڈھنگ سے بیٹھنا. فقیرہ بیٹھا سکا نہیں بیٹھنا، فقیرہ بیٹھنے گھوڑا نہ پکڑ لے کو ایسا نہیں بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا. اور کئی کو گھس لے، کئی گھس کے نہیں بیٹھ گئے سو جنرل کو یہ بیٹھے سکا بیٹھے تھا. کیا ہو رہا تھا؟ کیا بول رہے تھے اس کو؟ ہاں، اگر کوئی ٹیلر آپ عید کے کپڑے لینے کے لیے بڑی محبت سے گئے، عید کو بولے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی میں آ رہا ہوں عید کا کپڑا لینے کے لیے. کیا فکر کرو نا حضرت، چاند دیکھنے کے بعد آؤ، پرواہ نہیں، آپ کے کپڑے تیار ہیں. خوش ہو کر گئے. بھائی کل تو عید کا دن ہے، اعتکاف میں بیٹھے ماشاءاللہ. ایک بڑا مجمع، پورا رمضان روزہ رکھا، پورا رمضان قرآن پڑھا، پورا رمضان ذکر کیا، پورا رمضان تراویح پڑھے. اور ان لوگوں کو عید کی خوشی بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لوگ محنت کرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں، عید کی خبر سنتے ہیں، ان کو انتہائی خوشی ہوتی ہے. ایسا جیسے پورا مہینہ کام کرنے کے بعد مزدوری کے وقت خوشی ہوتی ہے، پورا دن محنت کرنے کے بعد تنخواہ لینے کے وقت خوشی ہوتی ہے. خوشی. اب انہوں عید کا کپڑا لینے کے واسطے گئے تو گردن دیکھے تو پیٹ تک آگو لٹک گئی، استینا دیکھے تو گھٹنے تک ہے، پیجامہ دیکھے تو ساکس پہننے کی ضرورت کچھ نہیں، جبہ دیکھے تو اور ایک دوست کو گھسا لے سکتی ویسا ہے. کیا وہ
اب کتنی خوشی کے ساتھ آپ مزدوری دیں گے اسے؟ جی 500 روپے میٹر کا کپڑا دے کر اس کے پاس جبا سلایا تھا 10 لاکھ دیتا سو لاؤ بھائی مزدوری کتنا جوتے دے تو تم مزدوری کیا چیز سلا کو سے جبا ہے کسے سلائے سو مجھے میرے باؤ آپ کو ہاں باؤ بھی تھے بڑے نہیں پورے خاندان کو ملا سلا سلا دکھ رہا نا بھائی بولیں گے نہیں بولیں گے کتنا ناراض ہوں گے اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں کیا خاکید بنانے کے لیے آ گئے کیا صورت لے کو آئے تمہیں نہ روزہ رکھے نہ تلاوت کیے نہ ذکر کیے نہ مجاہدہ کیے نہ اللہ کے سامنے روئے نہ معافی مانگے نہ گڑ گڑائے نہ رمضان کی قدر کیے پورا رمضان ہنگامہ مذاق ادھر سے ادھر بھاگنا ادھر سے ادھر بھاگنا سب سے زیادہ احب البلاد عند اللہ مساجدها مسجدوں میں تم لوگوں کو رہنے کو کہا گیا تھا ارے پورا رمضان نہ صحیح کم از کم آخری عشرے میں آ کر مسجد میں پڑے رہو تمہیں کہاں گیا تھا تمہیں گھر میں جا کر اعتکاف کیا کرو تمہیں کہاں گیا تھا اللہ کو منایا کرو تمہیں کہاں گیا تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو لیکن تم نے رمضان کی قدر نہیں کی تم نے احب البلاد میں رہنے کے بجائے ابغض البلاد عند اللہ اسواقها سب سے زیادہ بدترین اللہ کی یہاں کوئی جگہ ہے وہ بازار ہے تم نے بازار میں اپنا وقت گزارا چھوٹی بچی کو کلپ ہونا بڑے بچی کو یہ ہونا بڑے بچی کو ووٹ نہیں ہونا بار بار جانا آنا 26 بار بدلنا ووٹ بھی بازو دکان والے کے پاس لے لیا تو اس کی میت تھی چسکی لینے سے پہلے پونا گھنٹہ سینہ سدو کر دی ریٹا بات کر کر کو یہ کلر میں وہ ہے کیا وہ کلر میں یہ ہے کیا خیر لے لے کو گئے 26 بار بدل دی وہ نہ کو یہ ہونا وہ نہ کو یہ ہونا وہ نہ کو یہ ہونا اور اس چیزوں کی تعریف ہی کتنی وہ ایک ووٹ نہیں لے لگ آگے گا تو پوری رات تعریف کتنی اچھی ڈگری دیکھتی ہو سوڑنی میں پورا بازار تلاش کری ماں یہ ووٹ نہیں کسی کے کام ہی نہیں ہے حالانکہ وہ 26 پڑے ہی یہاں وہاں انہیں جاؤ عید کی نماز کو جاؤ کسی بول رہی دام نہیں تھی پورے جنے وہ چھوڑنے اوڑنے کھیلنا تو بولے اوڑنے اسٹام بھی نہیں ہے گھر کو پورے جنے وہ چھوڑنے اوڑنے کھیلنا تعریف تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ہونا چاہیے عید کی خوشی ہونی چاہیے کس سے اللہ کے رسول علیہ السلام بقرعید کے موقع پر ارشاد فرمانے لگے من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا جس کو اللہ نے وسعت دی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ دیتا ہو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے صاف آپ نے منع فرمایا ہماری عیدگاہ ہرگز نہ آئے وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی ہو قربانی دینے کی پھر قربانی نہ دیا ہو وہ ہرگز ہمارے مصلی کو نہ آئے میرے عزیز بھائیوں یہی باتوں کو محترم خواتین ذرا غور کرو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جس نے رمضان کی قدر نہ کی ہو جس نے روزوں کی قدر نہ کی ہو جس نے تراویح نہ پڑھی ہو جس نے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کیا ہو چاہے نفلی ہو یا سنت ہو جس نے اللہ کے سامنے توبہ نہ کیا ہو جس نے اللہ کے رحمتوں سے کا حصہ دار نہ بنا ہو جس نے آنکھ سے خلاصی نہ پایا ہو جس کے پاس مغفرت کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہرگز رمضان مبارک منانے کا ارادہ ہی نہ کرے تمہیں خوشیاں منانا نہ سو باولوں کی طرح اللہ کو تمہارے سے کیا بھی لینا دینا نہیں ہے ہمیں خوش سے کیا بات کا خوش ہے اللہ کا فضل مولانا شہزادی سے نسبت ہو گئی خوش ناچ رہا ہی نہیں اب انہوں کو پوچھے کیا بول رہا سو تو ارے اللہ کا فضل دعا کرو آواز نہیں آ رہی ہے ابھی بھئی کوئی چھوٹا بچہ ہو تو نیچے جا کر جاؤ بیٹے جاؤ نفلی کون ہے نفلی اعتکاف والے کون ہے بھئی جی بھئی چھوٹا بچہ جو ہے جب کچھ جاؤ آواز آ رہی کر دیکھو چھوڑا بیٹھو
ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یوں کہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، کیا ہوا کہ آدھا کام ہو گیا، شہزادی سے میری نسبت ہو گئی، پورے خاندان والے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بھائی ماشاءاللہ ہمارا نوجوان شہزادہ بننے والا ہے، سب جگہ پر کیا جشن، کیا مزہ، کیا مبارکبادیاں، کیا پارٹیاں، کیا دعوتیں۔ اس کا دوست پوچھا ذرا بات ذرا کیا رہے سب کے پاس بولے کر رہا سو، شہزادی سے نسبت ہوگی، شہزادی نسبت ہوگی تو کیا قصہ بول ہوگی، نسبت ہوگی تیری کہاں ہوگی؟ یعنی آپ کو دے با آدھا کام ہوگا، با اللہ کا فضل ہے، آدھا کام ہوگا۔ مجھے کون سا آدھا کام ہوا؟ آدھا کام مجھ میں باقی ہے، سو آدھا کام ہوگا نا، اور کیا مجھے کیا اللہ آدھا کام ہوا، میں اس سے شادی کرنے تیار ہوں، آدھا کام ہوگا، بس انہیں تیار ہے کہ پوچھتا ہوتا یہ آدھا کام ہوا کہ بھائی آدھا کام ہوا، وہ ویسے باولوں کی طرح ہم عید منا رہی، ہمارا اللہ راضی ہے کیا؟ ہمارا اللہ راضی ہے کیا؟ ہاں بھائی عید بنانے کا قابل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عید کے دن پروانہ دینے کا فیصلہ کر لیا، وہ شخص عید منانے کا قابل ہے۔ جس کے بارے میں اللہ نے پروانہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ عید منانے کا قابل ہے ہی نہیں۔ اب عیدگاہ سے پوچھو، اے عیدگاہ ذرا بتا آج کون کون قابل ہے، کون کون ناقابل؟ اے فرشتوں ذرا بتاؤ آج کون کون قابل ہے، کون کون ناقابل؟ اے عید ذرا بتا آج کون کون نالائق ہے، کون کون لائق؟ تو عید کا دن بتائے گا تو لائق ہے، تو نالائق ہے، تو لائق ہے، تو نالائق ہے۔ علماء فرماتے تیرے دل سے پوچھ، تیرا دل بتائے گا تو عید منانے کا لائق ہے کہ نہیں ہے۔ کیا صورت پر نئے کپڑے پہن رہی، کیا صورت پر مبارکبادی دے رہی، کیا صورت ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہاں بھی کچھ کیے ہیں، مناؤ۔ ایسا ہی ہوا فیل ہو کو خوشی منانے والے سے بڑا پاگل کو بھیجا بھائی، رپورٹ کارڈ لے لو گاری، ہفتے کے دن آپ کو رپورٹ کارڈ لے لگ جاؤ، اچھا لے لگا آتے خوشی مبارک مبارک، مسافہ سب امی سے بھی ابا سے بھی، کیا بیٹھا ماشاءاللہ مبارک، آج شام کو تمہارا پارٹی بیٹھا، جی جی الحمدللہ۔ اب بولے ہاں امی بولے جی تمہیں رپورٹ کارڈ دیکھے مگر پارٹی بولا رپورٹ کارڈ دیکھو جی، ارے بچہ کو خوشی سے مل رہا نا جی، صورت دیکھو تو معلوم ہو رہا نا بچہ فرسٹ کلاس میں پاس ہو جائے، رپورٹ کارڈ دیکھو جی پہلے، دیکھے تو جناب پھر 6 کتابوں میں فیل، 6 کتابوں میں فیل، 2 کتاب میں پاس سے، وہ بھی کس میں؟ پی ٹی میں، پی ٹی میں پاس ہو گئی، ڈرائنگ میں پاس ہو گئی، اس کے علاوہ کون سے سبجیکٹ میں پاس سے؟ کیا خوشیاں، اسے پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے، پہلے بھلا جاؤ اسے نماز میں ایڈمٹ کرو۔ کون تو بھی رپورٹ کارڈ میں فیل کا دیکھ لو خوشی مناتا ہے جی، ایک چھوٹا بچہ نمبران دیکھ کو کم ہے بولتی چہرہ چھوٹا ہو جاتا، یہ گریڈ نہیں نا، بی گریڈ نا، بی نہیں نا، سی گریڈ نا، سی نہیں نا، ڈی گریڈ آیا گا تو چہرہ چھوٹا ہو جاتا۔ اگر اسے پروموشن لکھے نہیں، پروموٹیڈ فرسٹ ٹو سیکنڈ، سیکنڈ سے تھرڈ، تھرڈ سے فورتھ لکھا ہی نہیں تو کتنا اداس ہو جاتا۔ انہیں بے خوف ہے دوبارہ اسی کلاس میں بیٹھنا، بول کو لکھو ہی سو ری ایڈمیشن کہاں، ریٹرن ٹو کہاں، سیکنڈ سٹینڈرڈ سے سیکنڈ سٹینڈرڈ کچھ آنا، تھرڈ سے لے کو تھرڈ کچھ آنا، فورتھ ٹو فورتھ کچھ آنا۔ یہ اب خوشی منا رہا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہے کو مطلب ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ عید منانے والے کو بھی کہا جائے گا جو فیل ہو کر عید مبارک عید مبارک عید مبارک کو ملنے کو ہی روزے رکھے نہیں رکھے، یہ عید مبارک کیا
عید مبارک کیا جی وہ گلخن عید مبارک کا روزہ تو تمہیں شروع کا ایک رکھے سو شام کا ایک رکھے خالی جمعے کا روزہ رکھے. عید مبارک کیا ہو کسے عید مبارک تو تمہیں نہیں کہا کہ مجھے عید مبارک دے دی. روزے دار کو عید مبارک دے گا. تراویح پڑھا ہوا پڑھے ہوئے عید مبارک دے گا. معتکف کو عید مبارک دے گا. قرآن ختم کیا ہوا عید مبارک دے گا. وہ عید مبارک آپس میں دے لیا کرے. اور جو خواتین ماشاءاللہ اپنے اوقات کو صحیح گزاری ہیں وہ آپس میں عید مبارک دے لے. جو روزہ رکھے نے اللہ کو ٹھکائے انہیں عید مبارک دیتے. سو اللہ کو دھوکہ دے رہے. یخادعون اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے ادباً میں کہنا چاہتا ہوں اپنا رمضان کا جائزہ لو. ہمیں رمضان کیسا گزارے ہم نہ معلوم نہیں کیا بھائی. کون ہلو حضرت بادشاہ سے پاکو جب سویا کون بستر اوڑھ لیا سو نہیں سکا. ذرا یوں سو جا پا حضرت دیکھیں کیا بولیں گے. ارے بھائی میت کا سکا پڑیا ہے نا چھوڑ بابا معاف کر دیں گے. زیادہ اٹھا کو کھڑا ہے تو یہ میت کھڑتی نہیں گر جاتی ہے. چکے دے آ رہی حضرت آ رہی حضرت آ رہی اور بولتی منہ اتنا بڑا کھول لے کو گویا اس وقت انتہائی تھکان میں کیا کر رہے ہیں جناب کہ بے چھتریاں دیکھا رہوں گا تمہارے سے کہ توبہ کریں گے انشاءاللہ. اب توبہ کرو. تو میں عرض کر رہا تھا محترم خواتین یہ جائزہ اور وہ جائزہ ہم خود لیں. کوئی بھی ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب خود لے لو. اب ہمیں لوگ ڈیمانڈ کیا جی گزشتہ عید کو تمہار امی کو 1000 روپے کے جوڑے دلائے مجھے خالی 1500 چاہیے. ٹھیک ہے 3000 کی دلا دلی کی چھوڑو. ہاں گیا 3000 کی دلا دلی کی سرٹیفکیٹ مغفرت کی سرٹیفکیٹ لیے کیا مغفرت کی سرٹیفکیٹ. بچوں کو ہمیں بھی بولتے ہیں نا بچوں کو بیٹا تو پاس ہو جا تجھے سائیکل دلا تو پاس ہو جا تجھے گاڑی دلا جلدی مرنے کے واسطے. توبہ کرو سب مذاق نہیں کر رہا ہوں. مجھے بڑا درد ہو رہا ہے. نوجوان بچے 17 18 19 سال کے رمضان میں بھی انتقال ہوئے. 14-15 روزہ نوجوان بچے. ایک سپاٹ چلا گیا 2 بچوں کے ٹانگیں چلی گئی. لمحات کے شوق وہ لمحات ان لمحات کی وجہ سے ہمیشہ کی پریشانی. لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. میں کہنا چاہتا ہوں محترم خواتین ہم لوگ سدھریں. پہلے ماں باپ ہم لوگ اگر انشاءاللہ نیت کر لیں گے سدھرنے کی اللہ کی ذات انشاءاللہ ہمارے بچوں کو سدھار دے گی. پہلے توبہ ہمیں کرنا. سو حدیث پاک میں ہے ابواہ یعودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ماں باپ بچوں کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان والا, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تقوی والا, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے طہارت والا. لیکن ماں باپ جیسا ماحول دینا چاہیے نہیں دے سکتے, بچے بگڑ جاتے ہیں. حالانکہ بچے کچی مٹی کی طرح. بچے کیسے ہیں؟ بچے یہ پگھلے ہوئے لوہے کی طرح. جس سانچے میں ڈالو گے یہ بچوں کو حافظ بنانا, عالم بنانا اللہ بنا دے گا. کون بنا دے گا؟ بچوں سے بنا. بیٹا تو نیت کر انشاءاللہ ہمیں کیا بنیں گے؟ حافظ بنیں گے. کیا بنیں گے بھائی؟ کون بنانے والا؟ نیت کرنا ہمارا کام, بنانے والی ذات نیت, صرف نیت. اور وہ نیت کون کریں گے؟ اب ہمارے گھر میں عام طور پر جھگڑا. باپ میرے بچہ جبہ پیجامہ پہنا ہوتی کتنا اچھا فرشتے کے سکا دکھ رہا تھی.
दिकरा फरिश्ते की सका अम्मी देखो तुम्हारे बड़े दादा थे नहीं वैसा दिख रहा हूं अरे भाई अब बाज माए बाप चाहता है बेटे को सुन्नत वाला लिबास पहनाना, माँ चाहती है बेटे को फैशन वाला लिबास पहनाना, और बाज मतलब उल्टा, माँ चाहती है बेटे को सुन्नत वाला लिबास पहनाना, बाप चाहता है बेटे को चड्डी बनीन पहनाना। अब घर में तुम दोनों पहले मशवरा करो, मैंने कबूल किया बोलकर तुम दोनों ने नियत क्या की, या अल्लाह हम दोनों को हमसर बना। मियाँ बीवी को फारसी में हमसर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? हमसर, यानी दोनों का सर एक, ये जो सोचेगा वो भी वही सोचेगी, ये जो देखेगा वो भी वही देखेगी, ये जो बोलेगा वो भी वही बोलेगी, ये जो सुनेगा वो भी वही सुनेगी, ये जो करेगा वो भी वही करेगी। दोनों का सर अलग अलग नहीं, दोनों का सोच ये, दोनों का फैसला ये, दोनों की फिक्र ये, दोनों की समझ ये, दोनों का कुरान ये। इसे कहते हैं हमसर। क्या कहते हैं? तो हमारे मस्तूरात और हमारे ईद को क्या लेना, बाबा जा को जुब्बा पजामे लगाना, अम्मी जा को पैंट शर्ट और उसके साथ ओढ़नी। आजकल तो ओढ़ने भी मिल रही ना बच्चे को, और जुब्बा पजामे ओढ़ने दे रही ना भाई, शाल ओढ़ने ओढ़ने को आपक सका, सामने से देखे तो आपा, पीछे से देखे तो पापा। पूरे पट्टों पापा बनने का शौक। मर्द हजरात बनो। तो अब क्या हुआ, इधर क्या हुआ, मस्तूरात मर्द हजरात दोनों मिलकर हमारे बच्चे को सुन्नत का लिबास दे, वो बच्चे के हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो ये जो हरकतें हैं इंशाअल्लाह दोनों मिलकर तय करना। मैं हमारे बच्चे को दो जोड़े लेंगे, दोनों के दोनों सुन्नत वाले। मैं हमेशा कहा करता हूँ भाई हम लोग दीनदार बनना चाहते हैं, नहीं चाहते? तो जब चाहते हैं तो सिर्फ लिबास बदलो, ऑटोमेटिक अल्लाह दिल को बदल देगा। अल्लाहुम्मा जअल सरीरती खैरन मिन अलानियती वजअल अलानियती सालिहा। हुजूर की दुआ है, या अल्लाह मेरे बदन को, मेरे दिल को मेरे जाहिर से अच्छा कर दे, मेरे जाहिर को नेक लोगों की तरह बना दे, नेक लोगों का लिबास मेरा लिबास हो जाए, नेक लोगों का चेहरा मेरा चेहरा हो जाए। मुझे जब देखें तो लोग यूं समझे भाई ये इंसान गलत इंसान नहीं हो सकता, इसका लिबास बता रहा है, इसका रंगो ढंग बता रहा है, इसका जाहिर बता रहा है। ये और इसका खानदान, जब हम लोग कानपुर गए थे उस वक्त में कहा हमारे बच्चों को 6 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नत वाला लिबास पहनने का आदी बना देते हैं। यूनिफॉर्म के हद तक, यूनिफॉर्म खत्म हो गया, घर से आते ही अपना जो घर का लिबास होगा सुन्नत वाला लिबास। तो इसलिए हमारे खवातीन माशाल्लाह आखिरी में जब खरीदी के लिए जाएं तो ऐसे मौके पर सुन्नत, और हमारी बच्चियों को जो लिबास खरीदेंगे हाथ में जाल वाला हाथ नहीं। आम तौर पर ईदगाह में छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, हाथ ताश नहीं रहते, हाथ ताश नहीं, और हाथ ताही को तो बिल्कुल बारीक जाल मच्छरदानी की तरह हाथ। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं जो अज़ू को हया वाला बनाना चाहते हो उसको बचपन ही से पर्दे में रखा करो। अब ये हाथ 10 साल से खुला था, अब 11वां साल तो पर्दा करना होता, हाथ को पर्दा करने की आदत इसने ना, हाथ भी नंगा हो जाएगा, पैर भी नंगा हो गया, तो फिर हाथ और पैर नंगे हो गए तो मैं रहा क्या? सबसे पहला काम
ہم لوگ یہ کریں اپنی بچیوں کا لباس، اگر ایسا لباس ہم خرید لیے ہیں فوراً جائے انڈر لائننگ دے، انڈر لائننگ دے. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن رب کاسیات عاریات، کپڑے پہنی ہوئی برہنہ ہوگی دنیا میں بھی. پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ ٹائٹ کپڑے پہننے والے. نمبر 2 لائٹ کپڑے پہننے والے. نمبر 3 چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والے. یہ کپڑا پہنے ہوئے تو کہیں جائیں گی لیکن حقیقت میں ان کا کپڑا ہی نہیں ہے. یہ تینوں کو بے پردہ بے حیا کہا گیا. اس لیے ہمارے خواتین سے میں کہا کرتا ہوں آپ پر 4 فرض ہیں. کتنے فرض؟ نمبر 1 اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز ادا کرے. نمبر 2 وصام شہرہا، رمضان مبارک کا روزہ رکھے. نمبر 3 اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی بات مانے. نمبر 4 حفظت نفسہا، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. یہ 4 کام کریں دخلت الجنہ، جنت میں چلی جائے. اندر کون تھی؟ بلا باہر بلو. فوراً جنت میں چلے جائیں گے. 4 کام فرض. اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز. رمضان کو آتے ہی ذرا رمضان کی اوڑھنی نکال ماں. کون سی اوڑھنی؟ رمضان کوچ بول کے اوڑھنی رکھو رہتی ہو اور رمضان کو نکال کو اوڑھنی اوڑھ لے کو. اللہ اللہ امی جی کیا امی تمہیں رابعہ بصریہ کی شکل دکھ رہی؟ پاس پوٹے گھر کا وہ امی 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 گھر وہ ایک بڑے مرہ سے یہاں کھڑی ہوں نا امی. ارے ہمارا امی تمہیں اللہ کیا قصہ. فرسٹ ٹائم دیکھ رہا سوڑنی میں انہیں پہچان رہا نہیں امی کو. امی امی اور کو امی کا ذرا بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. یہاں کھڑے ہونا پا اللہ ہمارا امی ہنسی. کیوں؟ امی برقع پہن کو اس نے اب تک فرسٹ ٹائم اسلام قبول کرے سکا برقع پہن کو ہی. امی اوڑھنی اوڑھتے اس نے اسلام قبول کرے سکا اوڑھنی اوڑھ کو ہی. بعض چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بچے گود کے بچے برقع اوڑھنے کو اٹھائے تو دیر ہو رہی. کیا قصہ؟ ان کو برقعے کے ساتھ تم نہ دیکھے اس لیے بچیاں ہو. چھوٹے بچے برقع جو نکالتی ہاں اوچ نہ دیکھی سو بالا نہیں سمی کیسے ہمارے. کیوں؟ ہم نے بے پردگی کے ساتھ. میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ پینڈنگ چھوڑا تھا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا. ہے نہیں؟ حضرت ٹیپو سلطان کی خبر جب حیدر علی نے آ کر دی ان کی والدہ محترمہ کو، بیگم جی آپ کا بیٹا میدان کارزار چھوڑ کر بھاگ گیا. کہاں نہیں بیٹا بھاگ گیا. کہاں نہیں ہو سکتا. کہاں بھاگ گیا. کہاں نہیں ہو سکتا. چوتھی خبر ملی نہیں بھاگا بیگم، غلط خبر تھی. اللہ نے فتح دی. پھر آ کر حیدر علی تسلی سے پوچھے بیگم جی تمہیں کیسا نہیں بولے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولنا جی ایسا نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا نہیں ہرگز نہیں. تو بیگم بھی اللہ والی بیچاری. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. اس زمانے کے اپنے زمانے کے قطب تھے. قطب کیا تھے بھائی؟ اور جو تصویر ہمیں لوگوں دیکھتی داڑھی کے بغیر وہ تصویر اس نہیں حضرت کی، وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تصویر. وہ حضرت کی اصل تصویر انگلینڈ میں ہے اور دوسری تصویر ہے حضرت کی تلوار کے پیچھے کتبے میں بالکل ہلکی سی تصویر. وہ تصویر حضرت کی اصل تصویر بالکل. حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جب حضرت کے قبر پر تشریف لائے اور وہاں مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ کا فضل ہے اللہ نے مجھے مکاشفے میں حضرت کی دیدار فرمائی اور حضرت پگڑی اور داڑھی کے ساتھ حضرت سے میری ملاقات ہوئی. اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مکاشفے کے آدمی جو شیواجی نگر میں چرچ
وہ باہر ایک پتلا تھا، پرانا پتلا، بڑا پتلا جیسس کا، پرانا پتلا تھا. وہ اب ہے کہ نہیں، وہ زمانہ ہو گیا، 10-15 سال تو ہو ہی گیا دیکھ کر، مجھے تو یاد نہیں ہے. تو وہ پتلا تھا تب. حضرت ایک مرتبہ ادھر سے گزرے، حضرت سے کہا، حضرت یہ یہاں کی سب سے بڑی چرچ ہے. تو حضرت نے ایسی ایک نظر ڈالی، نظر ڈالتے ہی کہا، وہ تصویر تھی بالوں والی، داڑھی والی. حضرت نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھا، بالکل ایسے ہی تھے. یہ فرمایا. تو حضرت نے مکاشفے میں دیکھا. اور حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور خود حافظ تھے. کیا تھے بھائی؟ خود عالم تھے. آج بھی جا کر دیکھو سری رنگا پٹن کی جامع مسجد میں حضرت کا بنایا ہوا اوقات الصلاۃ ہے. دیکھے کیا؟ کہاں دیکھتی؟ خالی گئے تو گھوڑا دیکھ لے بھاگ جاتی، دیکھنے کے چیزیں دیکھو جی تو دیکھتے نہیں. حضرت کا بنایا ہوا اوقات الصلاۃ ہے، راؤنڈ دائرے میں حضرت اوقات الصلاۃ بنائے. اور سری رنگا پٹن کی جامع مسجد کی جب افتتاح ہوئی، حضرت نے 3 شرائط لگائے. وہ 3 شرائط کسی کے اندر ہو تو وہ آگے بڑھے، نماز پڑھائے. 1 2 3. وہ 3 شرائط پر مجمع میں کوئی نہیں اترا. حضرت خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھا کر مسجد کی افتتاح کرایا. اور اس زمانے میں علماء کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھاتے تھے کیا بھائی؟ تو ماں کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا. پوچھا بیگم کیا خصوصیت؟ کہنے لگی بس میرے اور میرے رب کے درمیان کے راز کی بات تھی. آج آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتا دیتی ہوں. بات یہ ہے، ٹیپو کو میں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے گود میں نہیں سلائی، بغیر وضو کے اپنے گود میں نہیں سلائی. اور جب بھی میں روتے تھے بھوک سے، گود پر لٹانے کے لیے میں اٹھاتی تھی، پہلے وضو کرتی، بعد میں ٹیپو کو اٹھا کے لٹاتی. اور ایک بات میں آپ کو سنا دیتی ہوں. میں نے جو کچھ حمل کے ایام میں کھانا کھایا ہے، حمل کے ایام میں وہ حکومت کا کھانا جو تنخواہ آپ کو ملتی تھی اور اس سے جو کھانا پکتا تھا، وہ کھانا میں نہیں کھاتی تھی. ٹوپیاں بن کر بازار میں فروخت کرا کر جو پیسہ اس میں سے آتا تھا اس پیسے سے کھانا کھاتی تھی. اور پیور حلال ٹیپو کے پیٹ میں رہتے ہوئے جو غذا پہنچا ہے پیور حلال، اور جو ٹیپو کے گود میں آنے کے بعد جو غذا پہنچا ہے وضو کے ساتھ پہنچا ہے. اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرے اللہ نے اتنی پابندیوں کے ساتھ مجھے پالنے کا جو موقع دیا اور میرا بیٹا نافرمان ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے عورتیں، خواتین، سوچ لو، ایک شاہی گھرانے کی عورت کی بات، ذرہ مال آ گیا تو نیچے بیٹھ کو کھانا بھول جاتی. کیا بولتی سو؟ تمہیں لوگ نیچے بیٹھ کو کھاتی سو؟ نہیں با، ہمیں سب ڈائننگ ٹیبل میں کھاتی سو. کہ وہ پورا پائی جائیں کیا؟ پورے پائی جاں، پورے پیشنٹاں. کس میں کھاتی سو؟ ہم نہ سب نیچے بیٹھ کو کھا پا دیتی اس نہیں. بیٹھ جاؤ اوپر. کہاں؟ چھت کے اوپر بیٹھ جاؤ. بھی عادت سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھانے کی عادت ڈالو. کہاں بیٹھ کر کھانے کی؟ کہاں بیٹھ کر بھائی؟ نیچے بیٹھ کر کھانے کی عادت.
مستورات، باوضو رہنے کی عادت، نیچے بیٹھ کر کھانا، باوضو کھانا. اور بچہ اگر پیٹ کے اندر ہے، دیکھو اسرائیل میں بچوں کی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسرائیل 1 نمبر کا ڈیش، تم نہ معلوم ہو سے بھی ڈیش فل اپ کر لو. کیا بھائی ہمیں کیا بولے ضرورت نہیں. لیکن اس نے کیا کیا، اگر کوئی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسرائیل نے حکم دیا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ 6 گھروں میں کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا. کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر ان 6 گھروں میں سے کوئی بھی نیٹ استعمال کیا تو یہ گھر میں رہنے والی زچے کو اثر پڑتا ہے. اس کی آنکھ کمزور ہو جائے گی، دماغ کمزور ہو جائے گا، دل کمزور ہو جائے گا، گردے کمزور ہو جائیں گے، انتڑیاں کمزور ہو جائیں گے، پارٹس کمزور ہو جائیں گے. یہ ڈر. اس لیے اس نے کیا کہا، ہرگز کوئی بھی نیٹ یوز نہیں کرنا. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا انٹرنیٹ وہ اسرائیل میں ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم MBs KBs GBs نہیں، ڈیلی اتنے MB جتنا کام ہوتے 6 MB، وہ کام ختم ہوتے ہی نیٹ بھی ختم، وہ کام ختم ہوتے ہی نیٹ آف. تمہیں کتنا سوراخ میں دال کو دبا تمہیں کیا بھی وہاں نکلتا بھی نا، تمہیں کتنے آپشن ڈاؤن لوڈنگ کرنا چاہیے، کیا بھی ہوتا نہیں. ختم. بس اٹھو یہاں سے، کام ہوگا نیٹ ختم. اٹھو. نیٹ کہتے ہیں جال کو، نیٹ ورک جال میں پھنسانے کی محنت. اور ہماری عورتیں نیٹ جو بھی حمل میں یا کوئی بھی فیڈنگ پیریڈ میں چل رہے ہو، اتنا نیٹ یوز کرتی بچوں کی صحت تباہ ہو جاتی، خود کی صحت بھی تباہ ہو جاتی. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جو مینوئل فونز ہیں، جو نارمل فونز ہیں وہ رکھا کرو. ضرورت نہیں عورتوں کو. کیا ضرورت؟ ہاں اگر ضرورت ہے بعض مرتبہ وہاں سے یہاں سے وہاں کچھ چیزوں کی تبادلے کی ضرورت ہے، بالکل کم پیک والا نیٹ، بالکل کم، مہینے میں 4 GB، مہینے میں 2 GB بس سے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، پہلا کام کہ اللہ نے ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنایا، ہم سدھرے. اور آپ بڑی خوش نصیب ہیں، آپ کا گھر میں رہنا مسجد میں رہے جیسا ثواب. اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَلَا تَبَرُّجْ. اللہ نے جو کہا تم لوگ اپنے گھروں میں رکو اور ایسے باہر مت گھوما کرو جیسے زمانے جاہلیت میں گھوما کرتی تھی. منع کر دیا. جو ہمارے خواتین اس بات کا خیال کریں کہ گھر میں زیادہ رہنے کا اہتمام، اور گھر میں رہنے کے بعد کیا کرنا، 4 کام کرنا. جیسے میں نے کہا سیکھنا سکھانا، 4 فرضوں میں سے ایک نماز، دوسرا روزہ، تیسرا شوہر کی اطاعت. شوہر کی بات ماننا ماں باپ کے سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے. بیوی کے لیے اللہ رسول کے بعد شوہر، بعد میں ماں باپ. شوہر کے لیے اللہ رسول کے بعد ماں باپ، بعد میں بیوی بچے. شوہر کے لیے الگ ترتیب، بیوی کے لیے الگ ترتیب. بیوی ہماری وہ پہلے اللہ رسول کو، پھر بعد میں شوہر کی بات مانے. اب عید کا موسم آ رہا ہے تو شوہر بول رہا ہے جی یہ عید کو اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے پیسوں میں کہ ہم زیادہ خرچ کر سکے، ذرا سامان کو خرچ کریں گے. نہیں ویسا کہ تو ہمارے امی کے پاس بھیج ڈال لو، بھانجا کو عید منا لیتی ہو، تم نہ کپڑے دلانے کی حیثیت نہیں بولے تو ہمارے بھیا دلاتی. یہ سب غلیظ باتیں کرنا چھوڑو. بھیا دلاتی، بھیا زکات کے پیسے میں دلاتا،
یاد رکھتی ہو, بھیا دلاتی ہے تو بھیا کس میں دلاتا؟ ہاں. شوہر سے لے کر پہننا عزت, دیگر سے لے کر پہننا ذلت. شوہر کے پیسوں میں شان جتلاؤ, یہ واقعتاً شان ہے. دوسروں کے پیسوں میں شان جتلانا یہ ذلت ہے, اور ذلت ہے, اور ذلت رسوائی ہے. اس لیے یہ باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تم نہ دلانے کی حیثیت نہیں, چھوڑ ڈالو. ہمارے بھیا دلاتی, بھیا اگر محبت سے دلا رہی وہ الگ چیز ہے, لیکن شوہر کو ذلیل کر دو, کسی اور کے پاس جا کر بھیک مانگنا, یہ تمہیں اپنے آپ کو ذلیل کرے جیسا. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے, عورت کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے, عورت اپنی زبان پر کبھی شکایت نہ لائے, کبھی شکایت نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں 6 چیزوں کو پردے میں رکھا کرو. ایک, بال کو پردے میں رکھو, بال کو بے پردہ ہونے نہ دو. اب ماشاءاللہ باسی عید میں دیکھے گا تو پورے اوڑھنیاں اڑ جاتی, پورے اوڑھنیاں اڑ جاتی. اب شوہر بھی جی آج باسی عید نہ جی, ارے برخا سے ضرورت تھی, چھوڑو چھوڑو پرانی کپن پارک میں کون دیکھتا ہم نا, پورے چمکھاواں پھرے سکا بغیر برخے کے. بڑے بڑے روزے داراں, نمازیاں, قرآن ختم کرے ہوئے بغیر برخے کے لال باغ کپن پارک یہاں وہاں پھرتی. کیا کہو, باسی کے عید کو اللہ تعالیٰ شریعت کو ہلکا کر دے جیسا. ہم لوگ خوشی میں بھی شریعت کے پابند ہیں, غم میں بھی شریعت کے, بولو بھائی, پابند ہیں. خوشی میں بھی شریعت کے پابند ہیں, غم میں بھی شریعت کے پابند ہیں. ہم لوگوں کی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم آزادی منائیں, پردے کی آزادی, لباس کی آزادی, کھال کی آزادی نہیں. بال کو پردے میں رکھنا. اور معراج کے موقع پر تو آپ نے دیکھا جو عورتیں بال کھول کر پھرتی ہیں اس کا انجام کیا, اللہ لٹکا دے گا ایسے ہی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تمام اپنے اپنے برخے, جاؤ باہر, جاؤ باہر, جانا منع نہیں ہے, باہر جائیے, خوشی منائیے, چلیے آئیے, اپنے محرم کے ساتھ گھومیے, منع نہیں ہے. لیکن نماز مت چھوڑیے, بے پردہ مت ہو جائیے, اور دوسروں کے مذاق کا سبب مت بن جائے. پردہ عبادت ہے, پردہ دین ہے, پردہ آپ کے لیے مجاہدہ ہے. پردہ اتنی بڑی نیکی, اتنی بڑی نیکی, اتنی بڑی نیکی. محترم خواتین, برقع پہننے کے بعد جو پسینہ بہتا ہے, اور سے سنو, اللہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا میدان کارزار میں خون بڑھانے پر جو نیکیاں دیتا ہے, اس سے کچھ کم تمہارے پسینہ بہنے پر اللہ نیکیاں دے گا. کیا ماں, کیسا ماں, تمہیں لوگ برقع پہن لوگوں پھر رہی, مجھے ہول ہول ہوتا, ہول ہول ہوتا, وہاں اللہ گول گول دیتا. ہول ہول ہوتا, کیسے ہوتا ہول ہول؟ لعن اللہ المسترجلات من النساء, لعنت ہے ان عورتوں پر جو مرد بن کر پھرتی ہیں عورتوں میں. بلکہ علماء لکھتے ہیں بے پردہ عورتوں سے پردہ کرنے والی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. سن رہے بھائی, بے پردہ عورتوں سے پردہ کرنے والی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. جو بے پردہ عورت ہے, تم ذرا باہر بیٹھو ماں, بولو صاف صاف, کیا ضرورت ہے؟ کیوں تمہاری بے حیائی سب میں منتقل ہو رہی, تمہیں بے شرمی سب میں منتقل ہو رہی, تمہاری نمک حرامی سب میں منتقل ہو رہی, تمہاری نالائقی سب میں منتقل ہو رہی. اس کے واسطے کیا, ذرا مت بیٹھو, مت بیٹھو تم. بے پردہ عورتوں کو یہ کرسی رکھ ڈالو, اس کے لکھ ڈالو بے حیا کرسی کر دو, مت بٹھا ڈالو, کیا بھی ضرورت نہیں انہوں. کیوں؟ ان کے غلیظ اثرات تمہارے بچوں میں منتقل ہوں گے,
ان کی بے حیائی باتیں، ان کی بے حیائی حرکتیں تمہاری بچیوں کو، تمہارے ماحول کو خراب کر دیں گی. شریعت کی وجہ سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دوسری بات، کھال کا پردہ. کھال کا پردہ، کھال کہتے ہیں کس کو؟ چمڑے کو. بھئی ہر خاتون کس رنگ کی ہے وہ بھی باہر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لوگ کیا کرتی، نوز پیس اتنے بڑے ڈالتی، نوز کو پیس پیس کر ڈالتی. نوز پیس، وہ نوز یہاں سے یہاں تک خالی یہاں دکھتی ہے، خالی آنکھ ہے، اسے کہتے ہیں ڈاکوؤں کا پردہ، ڈاکوؤں کا برقع. اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں، چہرہ پر آنکھیں بھی کھلی نہ رہے، اس لیے کہ پورے بدن میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھ ہے. آپ آنکھ کو سرما لگا لو، پورا بدن خوبصورت نظر آتا. تو آنکھ اصل چیز ہے جو چہرے کو خوبصورت بناتی ہے. اگر کسی کی آنکھ لال ہو جائے کتنا ڈینجر نظر آتا کوئی انسان. کیا جی ایسا دکھ رہی تمہیں؟ نہیں مولانا نیند نہیں. چہرہ دیکھے تو لال کر لے کو، ڈینجر چہرہ ہوتا نہیں ہوتا. اور جس کے چہرے پر آنکھیں سفید ہو، آنکھوں میں کلیئرٹی ہو، اس کے آنکھ صاف نظر، اس کے چہرہ صاف نظر آتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں آنکھ پر باریک جال والا پردہ ڈالو، یعنی باریک جال ڈال لو، گلوز ڈالو. ہاتھ میں ہاتھ کا پردہ، ہاتھ کے رنگ سے بدن کا رنگ نظر آتا ہے، پیر کے رنگ سے بدن کا رنگ نظر آتا ہے. تو پیر کا بھی پردہ کرو، ہاتھ کا بھی پردہ کرو. متفقہ طور پر تمام ائمہ مجتہدین کہتے ہیں پورے بدن کا پردہ کرنا عورت پر لازم ہے. اس لیے ادباً میں عرض کر رہا ہوں، پردہ کرو. پردہ کرو گی تو کیا ہوگا؟ 6 چیزیں ملیں گی. کتنے ملیں گی بھائی؟ 6 چیز. سب سے پہلی چیز، شوہر کے دل میں آپ کے لیے انتہائی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے گی. جو شوہر تمہارے لیے مجازی رب ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے عظمت اور محبت پیدا ہو جائے گی. اور شوہر کی محبت کیا، اونو بڑا محبت پیدا ہو جائے گی. کیا بڑا محبت، ان کی محبت کی کیا حیثیت تھی. تو کیا کہنا چاہیے، شوہر کے دل میں محبت کا حیثیت کیا معلوم؟ حدیث پاک میں ہے، غور سے سنو یہ بات ہے حدیث. اگر عورت کا انتقال ہو، کس کا انتقال ہو بھائی؟ عورت کا. وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، کون؟ شوہر اس سے راضی ہے. دخلت الجنہ، سیدھے کہاں جائیں گے؟ سیدھے کہاں چلے جائیں گے؟ خرگوش پردہ کرو اور مستورات کو بولے عورت عمل کرنے کا شوق. بچے ایسے ہی ہونا چاہیے. تو پہلا شوہر کی، شوہر اگر راضی ہے بیوی سیدھے جنت پہ جائے گی. دوسری چیز، اللہ آپ کی عزت، احترام بچوں کے دلوں میں اتنا بڑھائیں گے، پورے خاندان میں آپ مقتدی بن جاؤ گی، محترم بن جاؤ گی. آپ کی عزت اور احترام اللہ ہر ایک مومن کے دل میں بسا دے گا. ہر ایک مومنہ سوچے گی اگر خاتون ہو تو ایسا، عورت ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسا، بہن ہو تو ایسی، تو ایسی مثالی خاتون اللہ بنا دے گا پردے کی برکت سے. تیسری چیز، اللہ رب العزت پردے کی برکت سے آپ کے اولاد کو فرما بردار بنائے گا. چوتھی چیز، اللہ پردے کی برکت سے کلمے کی موت نصیب کرے گا. پانچویں چیز، مرنے کے بعد اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے بچائے گا. چھٹویں چیز، اللہ رب العزت کے طرف سے جنت کے فیصلے ہوں گے. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو مستورات سب نیت کریں. تو اس کے لیے عید کا جو موسم آ رہا ہے، تو اس کے عید کے دن ہم لوگ با پردہ لباس پہنے،
اور اپنے گھروں کے اندر صبح صبح جلدی سے دیکھو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق کیا؟ عید الفطر کو جانے سے پہلے ناشتہ کر کے جانا سنت، کھجور سے افطاری کرو، کھجور سے افطاری کرو، ناشتہ کر کے جاؤ۔ ہمارے مستورات کے لیے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، جمعے کی نماز نہیں ہے، جنازے کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے۔ عید کے دن کیا کریں؟ مستورات جب مرد حضرات عیدگاہ کو چلے جائیں، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر 2 رکعت نفل صلاۃ الشکر پڑھ لیں، 2 رکعت نفل صلاۃ الشکر پڑھ لیں، اور اپنے شوہر عیدگاہ سے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں، تاکہ عید کی لباس کے ساتھ آپ سے مصافحہ ہو، عید کی لباس کے ساتھ آپ کو عیدی دے، عید کے لباس کے ساتھ آپ کو مبارکبادی دے۔ آپ بھی روزہ رکھیں، آپ کے شوہر بھی روزہ رکھے، دونوں نے سحری کی، دونوں نے افطاری کی، دونوں نے عید منائی، تو اس عید پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا، حشر کے میدان میں روزے داروں کا استقبال کرتے ہوئے اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا، ارے بھائی تم نے جو رمضان میں روزہ رکھا، دیگر زمانے میں روزہ رکھا، آج کھاؤ پیو، ان دنوں کو وصول کرو جو دن تم لوگوں نے بغیر کھائے کے گزارے ہو۔ تو یہ تمام خوشیاں انشاءاللہ اللہ نصیب کریں گے، اور عید کا دن یہ جو تاخرات ہے، آج کل اور پرسوں، یہ ایک دن آڑ ایک دن، 27 کو ایک ہے، 29 کو ایک ہے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ میں بھی عبادت کریں، تہجد کے 8 رکعت پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں صلاۃ التسبیح، اور تمام خواتین سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کام کرتے کرتے لا الہ الا اللہ کا کورس 70,000 مرتبہ مکمل کرو۔ سب ساتھی میں نیت کرو انشاءاللہ عید سے پہلے 70,000 مرتبہ کا کورس ہم کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مکمل کریں گے۔ جو شخص اپنے لیے 70,000 مرتبہ کا کورس مکمل کر لیا اور اپنے حق میں نصاب جما لیا، حضرت شقیق بلخی کا مکاشفہ ہے، اللہ اسے جہنم سے نجات دے دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے کئی نصاب پڑھ کر جمع کر کے رکھا تھا، کسی نے کہا فلاں قبر کے والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بیچارہ کشف میں مشہور تھا، میں نے سوچا اس کا کشف ٹیسٹ کر دیکھیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فوراً جو نصاب اللہ نے میرے پاس جمع کر کے رکھا تھا، اس نصاب میں سے فوراً اس مرحوم کو ایک نصاب بخش دیا۔ فوراً وہ کہنے لگے ارے بھائی کوئی نیکی آڑ آ گئی، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا گزر رہا ہے، تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ایک نصاب کلمہ طیبہ کا سب پڑھیں گے انشاءاللہ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، تمام۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، میں تو بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات کو باقاعدہ جی کتنے بجے اذان ہے؟ 5 بجے۔ اچھا، تو میں یہ بھی آپ حضرات کو کہنا چاہ رہا تھا کہ عید کے دن آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ کھجور جس وقت کھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں فجر کے بعد افطاری سے پہلے، یا اللہ جو کچھ ہم نے رمضان مبارک میں عبادت کیے، روزہ رکھے، سب تو جانتا ہے اس میں کوئی بھی غلطی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بہت رحیم، اللہ کی رحمت کی کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کا غلط فائدہ بھی اٹھانا نہیں، اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کہیں یا اللہ جو کچھ کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر مغفرت کا پروانہ عنایت فرما۔ مستورات کو باہر جانے کا تو نہیں ہے، اس لیے عیدگاہ کی سنتیں سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس دن صبح کو کیا پکانا ذرا گھر میں مشورہ کر لیو، شوہر سے پوچھ لو کیا جی بنانا ناشتے میں، ورنہ عید کے دن کیا جی بنا چاہیے، یہ بنا ہے سو گھر میں چھٹی پیٹی عید کے دن، اچھا دکھتا کیا بولو، اچھا دکھتا، مشورہ کر لو کیا بنانا، بول کو مشورہ کر لے کر عید کو کیا ناشتے میں کیا بنانا، شام کو کیا بنانا، میٹھا کون سا بنانا، کھٹا کون سا بنانا، آپ مشورہ کر لیجیے، مشورہ کر لیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور جو
جو کپڑے عید کے ہیں جو غیر شرعی ہیں ان سب کو الٹریشن کر لو. اور فطرہ جس کے گھر میں جتنے سر، بولو بھائی، جس کے گھر میں جتنے سر اتنے صدقے فطر. جس کے گھر میں جتنے سر اتنے صدقے فطر. اب گھر کے اندر دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنایا، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ان کے گھر میں پیسے ہی، جیسے مثال کے طور پر ان کے گھر میں 40,000 روپے ہیں. کتنے ہزار؟ 40. تو ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. سال گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے واسطے سال گزرنا، صدقہ فطر کے واسطے نہیں. اب صدقہ فطر کیسے دینا؟ اب دیکھو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، ایک بیچارہ، بھائی تمہیں کتنے جی گھر کے کرائے میں حصہ؟ حضرت میں 4,000 روپے کے کرائے میں ہوں. کتنا کماتی؟ کتنا کما دو؟ 40,000 روپے کیا ہو ہی. تو انہیں کتنا دینا؟ 70 پر 5 روپے دے دیتا. اب ان کو پوچھے تمہیں کتنے گھر میں کرائے کو ہی؟ میں 15,000 کے گھر میں کرائے کو. کتنا صدقہ فطر؟ 75. غلط. اس کا 4,000 روپے کا گھر، اس کی حیثیت معلوم ہو رہی، بیچارہ کمزور مالدار ہے، کھانے پینے برابر ہے انہیں. ماشاءاللہ تمہیں 15,000 خالی گھر کو دے رہی، تو گھر کا خرچہ کم از کم 45,000 روپے ہوگا. تو ذرا بڑے آدمی، تو تمہارا جو صدقہ فطر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ گیہوں کے برابر نہیں، جو کے برابر. 300 سے 450 روپے دو. 300 سے لے کر 450 روپے دو، ایک سر کے اعتبار سے. اب تم نہ پوچھے تمہارا گھر کتنے کا؟ بھائی نہیں، ہمارا تو خاص گھر ہے، ماہانہ تو بھی ہمارے گھر کا خرچہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو آپ کتنا صدقہ فطر دیں گے؟ 1,000 روپے دو. کتنا دو بھائی؟ جب ہم لوگ اپنے کپڑے، غریب کے کپڑا 40 روپے کا، اس کے بعد کا کپڑا 100 روپے کا، اس کے بعد کے کپڑے 500 روپے کے، جب کیٹیگریز، جب کوالٹی وہاں مینٹین کرتی، صدقہ فطر میں کوالٹی نہ کو. سب کچھ کو 75 روپے کا تنہ حضرت آؤ، 75 روپے کسے؟ وہ جو نارمل فون رکھ لیتے ہیں نا 500 روپے کا، اسے جو 4,000 روپے گھر میں ہے نا، اسے جو غریب بیچارہ ہے نا، اسے. تمہارا فون تلوار کے سگا ہے، اور گھر میں تمہارا خرچہ اتنا بڑا ہے، تمہیں کیوں کچھ 75؟ ہم غریبوں کی کیٹیگری میں تم کیوں آتے ہو؟ تمہارے کپڑے میں کوالٹی ہونا، صدقہ فطر میں کوالٹی نہ کو. تو صدقہ فطر میں کوالٹی پیدا کرو. کریں گے انشاءاللہ. ایک ساتھی کہنے لگے اللہ کا فضل، جب سے میں صدقہ دینا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک بھی میں 1000 سے اوپر دیتا ہوں صدقہ فطر. ہر ایک کی سر کی قیمت ہے، نکالو. روزے کی قیمت ہے، نکال کر دو صدقہ فطر. دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں غریباں ہوں گے، اور ہمارے عورتوں کی عادت کیا؟ ان کے خاندان کو تو کیا وہ تمہارے خاندان میں 5 پیکٹاں کیک کو 5 پیکٹ بھیج دو بنائے، عید کے پیکٹ، عید کٹ بنائے. نہیں جی وہاں پہنچا دیں گے جی. کئی کو ہمارے خاندان میں خالی 2، تمہارے خاندان میں 2 جنے جی 2 کٹا دے رہے نا. نہیں، ان 2 جنے بہت مجبور ہی، 2 جنے کو 4 کٹا دیو. پھر وہاں آ کر 4 جنے کو 2 کٹا دیو. مستورات کو ان کے خاندان والوں کو دینا کو تو دل دریا ہو جاتا. سسرال کے خاندان والوں کو دینا کو تو دل نالا ہو جاتا. نالا ہو کو نل میں پانی اٹک جاتا، نکلتا بھی نہیں. دال کو جھٹک کو 2-3 ہتھوڑے والے کو مارے کو تو 4 خطرے نکلتی باہر. ایسا غلیظ عادت پیدا کرو نا. جب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بہوؤں کو تم بیٹیوں کی طرح دیکھو گے. جہاں تمہاری بیٹیاں جائیں گی شہزادیوں کی طرح رہے گی. اگر تم بہوؤں کو خادموں کی طرح دیکھو گے، جہاں تمہاری بیٹی شہزادی جائے گی وہ خادمہ بن کر رہے گی. Give respect and take respect، یہی تو کہا جاتا ہے.
عزت دے کر عزت لیا کرو. تم اگر بہوؤں کی عزت دو گے تو وہاں بیٹوں کی عزت ملے گی. اسی طرح ہم لوگ اپنے شوہر کے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھیں گے, شوہر بھی تمہارے گھر والوں کے اوپر دل کھول کر دیں گے. دونوں کو جی ان کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے, جی تمہیں بولنا سو تمہارے بھائی کو بچی کو بھی باپ بھی بیچاری اسے بھی کپڑا لیں گے اسے بھی کپڑا لیں گے, خالی ہمارے بہن کی بچی کو لیں گے اور ان کے بہن کی بچی کو. دل سب کے لیے برابر رہنا تب تک مسلمان کریں گے بھی انشاءاللہ. آج یہ عید ٹیسٹنگ عید ہماری ہے, یہ انشاءاللہ اس میں ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان تقوی طہارت الحمدللہ آئے ہیں. وہ ابھی اس لیے کہ سب جنے فون میں باتیں شروع ہو گئے, وہ فونا میں کیا خریدے, کسے کیا لیے اسے کیا لیے, ان کو کیا لیے ان کو کیا لیے, وہ خریدیاں شروع ہو گئے. ہمارے تمام خواتین نیت کریں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم لوگ جو بھی خریدی کریں گے سب کے لیے برابر خریدیں گے. اور غریب لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش دلی کے ساتھ عید منانے کی, بلکہ اللہ کا منشا یہ ہے کوئی بھی مسلمان عید کے دن بھیک نہ مانگے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. اسلام میں جو عید ہے وہ غریبوں کو چھوڑ کر عید منانے کا ہے ہی نہیں. عید الفطر ہے تو اللہ نے عید الفطر کے ذریعے سے غریبوں کو بھیک مانگنے سے رکنے کو کہا, اور عید الاضحیٰ ہے گوشت دے کر ان کے گھر میں کھانا کھلانے کو کہا. کریں گے بھی انشاءاللہ, اور ہم سب کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خواتین اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ اس بات کا خیال رکھیں بجتی ہوئی بنگڑی بجتے ہوئے پائل ہرگز نہ پہنے, اس لیے کہ بجتے ہوئے چیزوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے مع کل جرس شیطان. اگر آپ بجتے ہوئے پائل پہنو گے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھوٹی سی بچی 3 سال کی آ گئی, پائل پہن کے آئی. حضرت عائشہ نے فوراً باہر بھیجا, کہا پائل نکالو, گھنگرو توڑو, توڑنے کے بعد اندر آؤ. پوچھا تو کہا بات یہ ہے جتنے گھنگرو کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہی صحیح گھر کے اندر آ جاتے ہیں اتنے شیطان گھر کے اندر گھس جاتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو بھی اگر ہم لیں گے تو بجتے ہوئے پائل نہ لیں, بغیر بجتے ہوئے پائل اور پرفیوم وغیرہ استعمال کرنے کی ہرگز عورتوں کی اجازت نہیں. عورتوں کی خوشبو کم رنگ زیادہ والا ہوا کرتے ہیں. عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو کم رنگ زیادہ ہوتا ہے. مردوں کی خوشبو میں رنگ کم خوشبو زیادہ, عورتوں کی خوشبو میں خوشبو کم رنگ زیادہ. اس لیے عورتیں ہلکی سی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں. اور جو ناجائز ہے جیسے بیوٹی پارلر وغیرہ جانا, آئی برو کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو گدواتی ہیں, جو ٹاٹوس لگاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. جو بال کو نکلواتی ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہو. جو اپنے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. ان تمام اور اپنے بالوں کے ساتھ بالیں جڑواتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو اس لیے خواتین اگر اپنے بالوں کو بچانا چاہتی ہیں تو زیتون کا تیل, کھوپرے کا تیل, تل کا تیل, اس کی مقدار آگے پیچھے ہوتے ہیں, اس کی مقدار اور یہ ڈال کر کرے پاک ڈال کر خوب گرم کریں اور سر کو تیل لگایا کریں. انشاءاللہ بال جھڑنا بند ہو. سب کے زیادہ کال سے زیادہ عورتوں کو بال کی فکر, تو بال انشاءاللہ جھڑنا بند ہوں گے. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے خواتین ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عید سے پہلے جو بھی لڑائیاں آپ کی ہیں وہ تمام لڑائیوں سے ہم توبہ بھی کریں گے اور ان کو عید مبارک کے ذریعے سے کٹے ہوئے رشتے کو انشاءاللہ جوڑ لیں گے. اور اگر کٹے ہوئے ہیں تو باقاعدہ فون میں عید مبارک کے ذریعے سے ہم لوگ ان سے جڑ جائیں تاکہ چاہے آپ زیادہ کلوز نہ ہو لیکن کٹے ہوئے رشتے کو آپ جوڑ لیں.
تاکہ اللہ کی لعنت سے ہم محفوظ ہو جائیں. اس لیے تمام خواتین نیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو صحیح عید منانے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام روزوں کو اللہ قبول فرمائے, زکوٰۃ کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں سب کو قبول فرمائے, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے نیک برگزیدہ بندوں میں بھی شامل فرمائے. درود شریف پڑھیے. لک الحمد و لک الشکر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم انا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, یا اللہ تو نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, ہم سب روزہ رکھے ہوئے ہیں. یا اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم سب نماز پڑھتے ہیں. یا اللہ تو نے ذکر اور دعا کرنے کا حکم دیا, ہم سب ذکر دعا کرتے ہیں. لیکن اے اللہ جیسا آتا ہے ویسا کرتے ہیں. ہمارے نمازوں میں, ذکر میں, تلاوت میں, دعا میں کوئی دم نہیں ہے. یا اللہ دے دم پیدا کرنے والی ذات تیری ہے. یا اللہ تو پیدا فرما دے. سب کو راضی کرنے کی کوشش کی. جب ہم چائے بناتے ہیں, خصوصاً ہمارے عورتیں, وہ چائے سب کو اچھی لگے اس طرح کی نیت سے بناتی ہیں. لیکن یا اللہ بہت دور تک بھی یہ خیال نہیں آتا, تجھے بھی راضی کرنا چاہیے, تجھے بھی راضی کرنا چاہیے. شوہر کو راضی کرنے کی کوشش جاری ہے, بچوں کو راضی کرنے کی کوشش جاری ہے, داماد کو راضی کرنے کی کوشش جاری ہے. تجھے راضی کرنے والے یا اللہ ہم اب تک نہیں بن سکے. یا اللہ تو بنا دے, یا اللہ تو بنا دے, یا اللہ تو بنا دے, یا اللہ تو بنا دے. اے میرے اللہ تو جب بنانے پر آ گیا کوئی اسے روک نہیں سکتا. یا اللہ تو بنا دے میرے اللہ. میاں بیویوں کے درمیان محبت پیدا فرما. یا اللہ بچے اور ماں باپ کے درمیان عظمت پیدا فرما. یا اللہ بچے اپنے والدین کی عزت کرنے والے بنے, احترام کرنے والے بنے, قدر کرنے والے بنے, شکر کرنے والے بنے, اطاعت کرنے والے بنے. ایسے فیصلے فرما. بہت سارے تیرے ساتھیوں نے اللہ تیرے بندوں نے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما, جائز مرادوں کو پورا فرما, جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم بے بس ہیں, اللہ ہم بہت بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے تیری توفیق کے, سوائے تیرے فضل کے. اے میرے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا, ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا, ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا. یا اللہ شب قدریں گزر رہی ہیں, یا اللہ ہماری معافی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم نہیں جانتے. یا اللہ دل تو یوں کہتا ہے تو بڑا رحمان و رحیم ہے, یا تو بڑا کریم ہے, بڑا داتا ہے, بڑا تواب ہے, تو ضرور معاف کرے گا. یا اللہ امید کرتا ہوں کہ تو معاف ضرور کرے گا. یا اللہ ہم سب امید کرتے ہیں ضرور تو معاف کرے گا. یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ سب غلطیوں کو معاف فرما. جتنے معتکفین ان کے اعتکاف کو قبول فرما, جتنے خواتین ہیں اللہ ان کے آمد کو قبول فرما. یا اللہ ان کی سب کے نیتوں کو قبول فرما, ارادوں کو قبول فرما, عزائم کو قبول فرما. یا اللہ جتنے خواتین یہاں حاضر ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے شوہر کی اطاعت کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.